ناول میرا نام ہے محبت، قسط نمبر 10، تحریر ثانیہ شیر۔ ماروی کی آنکھ دھیرے دھیرے کھلی تو اس نے اپنے سامنے ایک دبلی پتلی سی عورت کو کھڑے دیکھا۔ سر پر دوپٹہ، آنکھوں میں ادب اور چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی۔ ماروی گھبرا گئی اور بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کون ہو تم؟ میرے کمرے میں کیسے آئی؟ ماروی ایک ہی سانس میں کتنے ہی سوال کر گئی۔ سردارنی جی، میں سلطانہ ہوں، آپ کی خادمہ۔ سردار سائیں نے مجھے خاص طور پر آپ کی خدمت کے لیے مقرر کیا ہے۔ وہ نظریں جھکا کر بہت احترام سے بولی۔ ماروی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میری خادمہ؟ ماروی نے دھیمی آواز میں دہرایا۔ سلطانہ نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکایا۔ جی سردارنی، اب سے آپ کی ہر ضرورت کا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ آپ کو جو بھی چاہیے ہوگا بس مجھے حکم دیجیے۔ ماروی نے نظریں جھکا لی اور نرمی سے بولی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ابھی، شکریہ۔ جی بہتر سردارنی جی، لیکن سردار سائیں نے کہا تھا کہ آپ کو ناشتہ کروایا جائے۔ کیا میں ناشتے کا انتظام کروں؟ ماروی نے لمحہ بھر کو کچھ سوچا، پھر آہستہ سے سر ہاں میں ہلا دیا۔ سلطانہ خوشی سے پلٹی اور بولی، میں ابھی آتی ہوں، آپ آرام کریں۔ اب بھی آرام کروں؟ میں کل سے آرام ہی تو کر رہی ہوں۔ میں اس طرح لیٹی رہی تو مجھے زنگ لگ جائے گا۔ سلطانہ باجی، ماروی معصومیت سے بولی، میرے اللہ، آپ نے مجھے باجی نہیں کہنا۔ سردارنی جی، میں آپ کی خادمہ ہوں، غلطی سے بھی کبھی سب کے سامنے نہیں کہیں گی آپ۔ سلطانہ تو تڑپ ہی اٹھی تھی ماروی کے منہ سے باجی سن کر۔ کیوں، کیا حویلی والے چھوٹے بڑے کی تمیز نہیں کرتے؟ آپ مجھ سے بڑی ہیں تو باجی ہی کہوں گی نا۔ ماروی اس کی باتوں پر حیران ہوئی۔ آپ کا رتبہ بڑا ہے جی، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ سائیں کی پسند پر میں قربان۔ سردارنی ٹکر کی لے کے آئے ہیں، جیسے خود نرم دل اور سادہ ہیں، بیوی بھی ویسے ہی ملی ہے ماشاءاللہ۔ آپ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں، اتنی دیر میں آپ کا ناشتہ آ جائے گا، وہ ماروی کو کہتے ہوئے خاموشی سے نکل آئی تھی۔ ماروی اس کے جانے کے بعد اٹھ کر ڈریسنگ کی طرف جاتی ہے، خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھتی ہے۔ واہ ماروی واہ، کیا تو اتنی عزت کے قابل ہے؟ کہاں، کل میں اس وقت سارے گھر کی صفائی کر کے ہانڈی بھی تیار کر لیتی تھی، مگر اب میری ایک عدد خادمہ ہے اور میرا ناشتہ آ رہا ہے۔ میرا میرا مطلب ماروی کا ناشتہ۔ ماروی کی آنکھوں میں آنسو جھلکے۔ کیسا سلوک ہوتا تھا اس کے ساتھ، دادی کا چھوڑا ہوا پراٹھا ملتا تھا اسے ناشتے میں۔ اپنے لیے کچھ بنانے کی اجازت نہیں تھی، نہ ہی وقت ہوتا تھا۔ چائے کے نام پر ٹھنڈا شربت پراٹھے کے ساتھ نگل لیتی تھی۔ ماروی اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کھڑکی کی طرف بڑھی۔ پردے پیچھے کھسکائے، تازہ ہوا کا جھونکا اسے چھو کر گزرا۔ اس نے گہری چھوٹی چھوٹی لمبی سانسیں لیں۔ اچانک نظر نیچے کھڑے وجدان پر پڑی۔ وہ اپنے مردانہ انداز میں روب اور دبدبے سے کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ نیچے لان میں لائٹس اور پھول والے اسے مزید سجا رہے تھے۔ وجدان کے چہرے پر دھوپ کی کرنیں پڑ رہی تھیں، جنہیں وہ اپنا ہاتھ رکھ کر روک رہا تھا۔ دھوپ میں سنہری بال اور بھی چمک رہے تھے۔ گوری رنگت میں دھوپ کی وجہ سے سرخی تھی، جو اس کی مردانہ وجاہت کو مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ ماروی کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ اس نے بے اختیار اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اسے شانت کیا۔ اف بدتمیز، تمہیں کیا ہو جاتا ہے ایک دم؟ سائیں کو دیکھ کر وہ اپنے دل کی اوپر نیچے ہوتی دھڑکنوں کی کلاس لے رہی تھی۔ نیچے کھڑے وجدان کو خود پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی تو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کی ماروی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وجدان نے ایک نظر غور سے اپنی سردارنی کو دیکھا تو ایک جان لیوا مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر رقص کیا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر ماروی نے جلدی سے پردے برابر کیے اور واش روم کی طرف بھاگی۔ اس کی تیز ہوتی دھڑکنیں، بے ہنگم ہوتی سانسیں اس کے قابو میں نہیں تھیں۔ منہ پر پانی کے چھٹے ڈالتے ہوئے خود کو کوس رہی تھی۔ کیا ضرورت تھی اس طرح سے سائیں کو دیکھنے کی؟ وہ کیا سوچتے ہوں گے میں کتنی بے شرم ہوں۔ وہ مایوسی سے سر ہلاتی ہوئی باہر نکلی تو سلطانہ اس کا ناشتہ لگا چکی تھی۔ سردارنی سائیں، کیا آپ کی پلیٹ میں ناشتہ نکالوں؟ سلطانہ نے جھکی نظروں سے ماروی سے استفسار کیا۔
میرے ہاتھ سلامت ہیں، میں اپنے کام خود کر سکتی ہوں، اور تم میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی ہو؟ ماروی کو اس کی چپکی نظریں عجیب لگ رہی تھیں۔ قربان جاؤں آپ پر سردارنی جی، مگر اس حویلی کے اصول ہیں کہ سردار اور سردارنی کو نظر بھر کر دیکھا نہیں جاتا۔ انہیں نظر لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ پرانی ریت ہے۔ نہ سردار صاحب کو کوئی نظر بھر کر دیکھ سکتا ہے اور نہ ہی سردارنی کو۔ سلطانہ اسی انداز میں مسکراتے ہوئے بولی۔ ماروی نے معصومیت سے سلطانہ کی بات سن کر آنکھیں پھیلائیں اور معصوم لہجے میں بولی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے تو سردار صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کتنی ساری باتیں کر لی، کسی نے نہیں بتایا تھا کہ یہاں کے یہ اصول بھی ہیں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ سلطانہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں، پھر وہ اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکی، وہ ہنستے ہنستے اپنا پیٹ پکڑ کر بولی، ہائے سردارنی جی، آپ کتنی معصوم ہیں، سردار صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں آپ نہیں کریں گی تو کون کرے گا؟ اوہ خدایا، کسی نے سن لیا تو حویلی میں تہلکہ مچ جانا ہے، یہ بات دوبارہ نہیں کرنی آپ نے۔ سلطانہ اب بھی ہنس رہی تھی۔ ماروی نے شرماتے ہوئے اپنی نظریں جھکا لیں اور ہونٹ کاٹتے ہوئے بولی، اچھا اب اتنا بھی نہ ہنسو، میں نے تو ایسے ہی مطلب بات کر لی۔ سلطانہ نے نرمی اور محبت سے ماروی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سردارنی جی، میری جان آپ پر قربان ہو، سردار جی کو آپ نے ہی دیکھنا ہے تو اور کون دیکھے گا؟ آپ اور سردار جی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اصول تو بس ہم ملازموں کے لیے ہیں، یہاں سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، صرف ملازموں پر پابندی ہے کہ وہ سردار اور سردارنی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اصول صرف عزت اور ادب کے لیے ہیں، باقی گھر والوں پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو اپنے دل و دماغ سے نکال دیجئے اور بس خوش رہیے۔ ماروی نے سلطانہ کی بات سن کر سکون کا سانس لیا اور دھیرے سے مسکرا دی۔ اچھا، تو مطلب مجھے ان اصولوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں؟ بالکل نہیں سردارنی جی، آپ تو اس حویلی کی ملکہ ہیں، یہ سب اصول تو آپ کی عزت کے لیے ہیں۔ سردار صاحب آپ کے اپنے ہیں، ان سے جھجکنے کی کیا ضرورت؟ سلطانہ نے پیار سے سمجھایا۔ چلو، یہ سن کر اچھا لگا، میں تو سوچ رہی تھی کہ ہر وقت سر جھکائے رہنا پڑے گا۔ وہ پھر اپنی معصومیت میں بول گئی۔ سلطانہ ہنستے ہوئے بولی، نہیں جی، سردارنی کو سر جھکانا زیب نہیں دیتا، آپ کا حکم ہی سب چلے گا۔ آ جائیں ناشتہ کریں، آپ کا وقت بہت قیمتی ہے۔ آج سلطانہ نے طریقے سے ساری چیزیں ٹیبل پر لگائیں۔ سلطانہ، کیا آج بھی بہت سارے لوگ آئیں گے؟ ماروی نے بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سلطانہ ماروی کو سمجھاتے ہوئے بولی، سردارنی جی، آج ولیمہ ہے، ناشتہ کرنے کے بعد ایک لڑکی آئے گی جو آپ کو گھر پر ہی تیار کرے گی، آپ کے کپڑے زیور سب کچھ تیار ہے، آج کا دن بہت خاص ہے۔ کل تو گاؤں کی عورتیں آپ سے ملنے آئی تھیں، لیکن آج صرف خاندانی لوگ ہوں گے۔ سردار صاحب کی ساری فیملیز، ان کے ماموں، چچا اور باقی رشتہ دار آج کی تقریب میں شامل ہوں گے۔ آج کا فنکشن بالکل خاندانی ہے، باہر کے کسی بندے کو نہیں بلایا گیا۔ سلطانہ نے مزید وضاحت کی، تم یہاں کب سے ہو سلطانہ؟ ماروی نے بریڈ اور انڈے کا ایک نوالا لیتے ہوئے پوچھا۔ سردارنی جی، میں یہاں کافی عرصے سے ہوں، آپ سے پہلے میں عائشہ سائیں کی خدمت کرتی تھی، ان کے ساتھ میں نے بہت وقت گزارا ہے۔ اچھا، عائشہ بھابی کو چھوڑا کیوں، اور وہ عادت کی کیسی ہیں؟ ماروی نے حیرت سے پوچھا۔ سلطانہ کی آنکھوں میں اداسی جھلکی، پھر وہ سنبھل کر بولی، بہت اچھی ہیں سردارنی جی، بہت نرم دل اور صابر، مگر ان کی زندگی میں بہت سی آزمائشیں آئیں، سردار فرحان سائیں کی وجہ سے۔ کیا تم مجھے عائشہ سائیں کے بارے میں بتا سکتی ہو؟ ان کی آنکھیں اتنی اداس کیوں لگتی ہیں؟ وہ تو اتنی پیاری اور نازک مزاج ہیں، پھر ان کے شوہر نے دوسری شادی کیوں کی؟ ماروی کے دل کو کچھ ہوا۔ سلطانہ لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئی، نظریں جھکا لیں جیسے الفاظ ڈھونڈ رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، سردارنی جی،
کچھ باتیں حویلی کی دیواروں میں قید ہو جاتی ہیں۔ عائشہ سائیں بہت صابر اور وفادار ہیں، اور اس سے بھی زیادہ دیوانے تو فرحان سائیں ہیں۔ عائشہ سائیں کی چھوٹی سی چھوٹی بات کی خبر ہم ملازموں سے لیتے ہیں، کھانا کھایا یا نہیں، سوئی یا نہیں، جاگ کیوں رہی ہے، رو کیوں رہی ہے۔ وہ تو جی دیوانے ہیں عائشہ سائیں کے۔ فرحان سائیں عائشہ سائیں کو جس طرح سے دیکھتے ہیں، اس طرح آج تک حویلی کا کوئی مرد نہ دیکھ سکا، نہ عشق کی اس گدی پر بیٹھ سکا۔ فرحان سائیں نے عائشہ سائیں سے جنون کی حد تک عشق کیا ہے۔ بات کرتے ہوئے سلطانہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ماروی نے افسوس سے سر ہلایا۔ لیکن دوسری شادی کی کیا وجہ تھی؟ کیا عائشہ بھابی نے کچھ غلط کیا؟ اگر اس قدر عشق کرتے تھے تو کیسے دل مان گیا اپنی عائشہ کی جگہ کسی اور کو دینے کا؟ کسی کو اپنے عشق میں اتنا پاگل کر کے ایک دم پرایا کر دینا عشق تو نہیں۔ فرحان سائیں نے ماں کی خوشی کے لیے دوسری شادی کی۔ کیوں؟ عشق تھا تو پھر لڑ جاتے ساری دنیا سے۔ میں نہیں مانتی اس طرح کے عشق کو سلطانہ، ماروی دکھ سے بولی۔ سردارنی سائیں، میں بہت کچھ تو نہیں جانتی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ فرحان سائیں نے بطول بیگم کے لیے تو یہ شادی ہرگز نہیں کی۔ وجہ کچھ اور ہے، اور جس دن عروج سائیں کو اس حویلی میں لائے تھے اس کے بعد نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سلطانہ کی آواز میں دکھ تھا۔ نام تو دے دیا نا، پھر کیا رہ جاتا ہے پیچھے؟ ایک عورت کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہوتی ہے کہ اس کے شوہر کے نام کے ساتھ کوئی اور عورت بھی ہے۔ اب چاہے وہ جتنی مرضی وضاحتیں دیں، سب کھوکھلی ہیں۔ ماروی کا دل اچانک ہی ناشتے سے اچاٹ ہوا۔ سردارنی جی، جو میں جانتی ہوں وہ آپ نہیں جانتی۔ ابھی یہ بات کہنا قبل از وقت ہے۔ بس اتنا کہوں گی کہ فرحان سائیں بے وفا نہیں ہے، وہ عائشہ سائیں کے غم میں فنا ہو رہے ہیں۔ بے وفا مرد کبھی کسی عورت کا جوگ نہیں لیتا۔ تکلیف میں صرف عائشہ سائیں نہیں، فرحان سائیں بھی ہیں۔ زندگی اگر عائشہ سائیں کی برباد ہوئی ہے تو برباد تو فرحان سائیں نے بھی خود کو کر لیا ہے۔ جو بھی کہو سلطانہ، جو بھی مجبوری ہو، مگر دوسری عورت کا نام ہی جان نکال دیتا ہے۔ ماروی اب بھی سہمت نہیں ہوئی تھی۔ ہر انسان کی سوچ ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے، ضروری نہیں جو سب کو صحیح لگتا ہے وہ صحیح ہو۔ فرحان سائیں یہ کالک تو ساری زندگی اپنے ماتھے سے نہیں ہٹا سکتے کہ انہوں نے اپنے نام کا بٹوارا کیا، مگر جس مشکل میں وہ تھے اس کے بعد اگر وہ صرف عائشہ سائیں کا سوچتے تو کبھی خود سے نظریں نہ ملا پاتے۔ فرحان سائیں نے تو خود کے لیے موت کی سزا چنی۔ سلطانہ نے جلدی جلدی برتن سمیٹے۔ اب وہ شاید بھاگنا چاہتی تھی کہ کہیں کوئی اور بات نہ نکل جائے منہ سے، کوئی راز نہ اگل دے۔ تو پھر بتاتی کیوں نہیں اصل بات؟ اب تو مجھے بھی تجسس ہو رہا ہے، ایسا کیا ہوا تھا؟ ماروی سلطانہ سے بھی اب سب کچھ سننا چاہتی تھی۔ بس سردارنی جی، اس کے آگے مجھے کچھ بولنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ کو جو پوچھنا ہے سردار سے پوچھ لیں، مجھ غریب پر رحم کریں۔ میں لڑکی کو اب اوپر بھیج رہی ہوں، وہ آپ کو تیار کرے گی۔ آپ کی ضرورت کی ہر چیز کمرے میں موجود ہے، آپ کی سہیلی بھی نیچے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ سلطانہ نے دروازہ کھولتے ہوئے ماروی کو آگاہ کیا۔ کیا سانوری آئی ہے؟ مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اسے میرے پاس لے کر آئیں جلدی، وہ بچوں کی طرح خوش ہو رہی تھی۔ سانوری کے ذکر پر ماروی سب کچھ بھول گئی، ورنہ وہ سلطانہ کو ایسے جانے نہ دیتی۔ آیت کی آنکھ کھلی تو وہ انجان جگہ، انجان کمرے میں تھی۔ اس نے ذہن پر زور ڈالا کہ وہ پانی میں گری تھی اور چلا رہی تھی، اور آخری چہرہ سرابسار کا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو نظر اپنی شرٹ پر پڑی۔ یہ کس کی شرٹ پہنی ہے میں نے اتنی کھلی؟ کس نے چینج کیا ہوگا سب؟ بہت سارے سوال یکدم ہی اس کے دماغ میں چل رہے تھے۔ اچانک دروازہ کھلا اور روبی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سوپ کا باؤل تھا۔ ایوننگ مسز ابصار، اب آپ کیسی ہیں؟ روبی نے آیت سے خوش دلی سے دریافت کیا۔ روبی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ مسز ابصار کی بچی، یہ بتاؤ مجھے کون لایا ادھر؟ میرا ڈریس کس نے بدلا؟ مجھے پول میں سے کس نے نکالا؟ بہت سارے سوال آیت نے روبی سے کیے۔ ریلیکس مسز ابصار، آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ آپ کو یہاں آپ کے شوہر کے علاوہ کون لا سکتا ہے؟
روبی نے اسے شانت کرتے ہوئے کہا، اچھا، اور میرے یہ کپڑے وہ کس نے بدلے؟ یہ سوال کرتے ہوئے آیت کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی۔ اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ روبی ابصار کا نام نہ لے لے۔ وہ اپنی انگلیوں کو بری طرح ایک دوسرے میں الجھا رہی تھی۔ سر نے، آیت نے سوپ کا باؤل سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے جواب دیا، مگر آیت کے چہرے کے تاثرات اتنی جلدی بدلے کہ روبی خود بھی ڈر گئی کہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ وہ بول رہی تھی۔ سر ابصار کو پتہ چلا تو اس کی کلاس تو پکی۔ ہاؤ ڈیئر ہی! ان کی اتنی جرأت! مجھے ہاتھ کیسے لگایا؟ آیت نے چادر سائڈ پر پھینکی اور بیڈ سے کھڑی ہوئی۔ مسز ابصار، پلیز آپ ریلیکس ہو جائیں۔ سر نے آپ کی جان بچائی ہے، وہ نہ ہوتے تو آپ تو ڈوب جاتی پانی میں۔ روبی نے ہر ممکن بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیسے ریلیکس ہو جاؤں روبی؟ کون کون تھا وہاں جب میں گری؟ کیا سب نے دیکھا تھا؟ آیت نے روبی کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ مسز ابصار، اب آپ تھوڑا اور اوور ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ مسٹر ابصار، آپ کے علاوہ کوئی اور آپ کو بچا بھی نہیں سکتا تھا، آپ اچھے سے جانتی ہیں۔ روبی نے اپنے بازو آیت کے ہاتھوں سے جھٹکے اور روبی کو آرام سے بیڈ پر بٹھایا۔ آپ پلیز پہلے سوپ پی لیں، ہمیں میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ ایک میٹنگ سر نے آپ کی وجہ سے کینسل کی ہے۔ ہٹاؤ اسے۔ نہیں پینا مجھے کوئی سوپ۔ میرے کپڑے کہاں ہیں؟ آیت نے نظر گھمائی مگر اس کے کپڑے کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ میم، آپ کو سر سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ پلیز کچھ کھا لیں اور تیار ہو جائیں۔ روبی نے سنجیدگی سے کہا، نہیں کھانا مجھے کچھ بھی۔ تم اپنا منہ بند کر لو روبی، اور یہ سر کہاں ہیں تمہارے؟ اب نظریں کیوں نہیں ملا رہے مجھ سے؟ آیت قدرے تیز آواز میں بولی، میم پلیز آپ غصہ مت کریں، ابھی بھی آپ کے لنگز ویک ہیں۔ آپ کو سر نے مصنوعی سانس دے کر بچایا، آپ کے لنگز کام نہیں کر رہے تھے۔ آپ ایسے غصہ کریں گی تو آپ کو سانس کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے۔ روبی نے اپنے انداز میں ایک بار پھر اسے آگ لگا دی۔ کیا کہا؟ تو تم کیا بولا ابھی؟ سانس؟ مجھے؟ سر ابصار نے؟ کیسے مطلب؟ آیت کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ مسز ابصار، اتنا تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سانس کیسے پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ بچی تو نہیں ہیں، ظاہر ہے آپ کے لپس پر اپنے لپس۔ وہ اپنی بات پوری کرتی اس سے پہلے آیت چیخ پڑی، شٹ اپ روبی، بس کرو۔ وہ تو شدت غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ میری بے ہوشی میں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا، اف، میں کیوں آئی یہاں، مجھے نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی اب آنسو بہا رہی تھی۔ میم، آپ کو سر کیسے بچاتے؟ وہ سٹیپ ضروری تھا۔ آپ پلیز روئیں مت، ہسبینڈ ہیں آپ کے، آپ کو کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ تو بھی گھٹنوں کے بل بیٹھی اسے سمجھا رہی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا، ابصار اندر داخل ہوا۔ روبی نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا مگر آیت نے دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھا۔ ابصار نے اندر آتے ہی روبی کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی وقت کمرے سے باہر چلی گئی۔ ابصار نے ایک زہریلی نظر آیت پر اور سائڈ ٹیبل پر پڑے سوپ کے باؤل پر پڑی جو ہنوز ویسے کا پڑا تھا۔ یہ کس بات کا ماتم منا رہی ہو تم؟ تمہیں اپنی جان بچانے پر شکر گزار ہونا چاہیے، اور یہ بھوک ہڑتال کر کے اپنا نقصان کر رہی ہو۔ ابصار اسے بھسم کر دینے والی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے آنسو اسے زہر لگ رہے تھے۔ جان بچانے کے نام پر اور کون کون سے شوق پورے کیے ہیں آپ نے؟ ظالم اور سفاک تو آپ تھے ہی، کردار کے بھی بڑے کچے نکلے۔ آپ کو میری عزت کا خیال رکھنے کا بھی خیال نہیں آیا۔ میرے کپڑے کیوں بدلے آپ نے؟ وہ ہیزیاتی ہوتی بیڈ سے اٹھی اور ابصار کے مقابل کھڑی ہوئی۔ ابصار کے سامنے وہ بغیر جوتی اور دوپٹے کے کھڑی تھی۔ وہ کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ ابصار کے دراز قد کے آگے وہ کوئی بونی ہی لگ رہی تھی۔ ابصار عالم نے اوپر سے لے کر نیچے تک اس چٹانک بھرسی لڑکی کو دیکھا جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، ورنہ 2 منٹ میں تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا۔ یہ ڈرامہ بند کرو اور چلو، ہمیں میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ آیت پر ایک نظر ڈالتا ہوا ڈریسنگ کی طرف بڑھا۔ آیت کے دل و دماغ میں چنگاریاں جل رہی تھیں۔ ساری باتیں سوچ سوچ کر
وہ پاگل ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے پھر ابصار کی طرف بڑھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ بھی کریں گے اور میں خاموش رہوں گی؟ آپ کے ہر کام پر میں سوال اٹھاؤں گی کیونکہ آپ حد سے تجاوز کرتے جا رہے ہیں۔ آیت نے ڈھال سی کھڑی اس سے سوال کر رہی تھی۔ ابصار نے اسے طنزیہ نظروں سے دیکھا۔ حد؟ تم حد کی بات کرتی ہو؟ اگر میں حد پار کرتا تو تمہیں اب تک تمہاری اوقات دکھا چکا ہوتا، لیکن افسوس تمہارے ساتھ نرمی برت کر اپنا وقت برباد کر رہا ہوں۔ آپ چاہے جتنا بھی غصہ دکھائیں، میں آپ سے ڈرنے والی نہیں ہوں، اور ہاں، عزت کا مطلب آپ جیسے لوگ کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ آیت اس ڈھیٹ انسان کو دیکھ رہی تھی جو اس کی بات بھی توجہ سے نہیں سن رہا تھا۔ اپنی زبان بند رکھو، اب مزید ایک لفظ بولا تو کاٹ دوں گا زبان۔ آیت کی بے جا تکرار پر ابصار کا میٹر شارٹ ہو رہا تھا۔ بجائے اس کا شکریہ ادا کرنے کے وہ الٹا اسی پر بھڑک رہی تھی۔ نہیں ڈرتی آپ سے، جو کرنا ہے کر لیں، مگر آپ کی اصلیت مجھے پتا ہے۔ آپ نہایت ایک سیلفش انسان ہے، ایک موقع پرست انسان ہے۔ مجھ سے زبردستی شادی اپنی ستیلی ماں اور باپ سے بدلہ لینے کے لیے کی ہے۔ مجھے مہرہ بنا کر مجھے استعمال کرنا چاہتے ہیں تاکہ کیس کے گھر والوں کو آپ تکلیف دے سکیں۔ وہ فضول سے کانٹریکٹ صرف مجھے پھنسانے کے لیے تھا۔ اصل میں تو میں آپ کے لیے سونے کی چڑیا ہوں جس کے ذریعے آپ اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ نہ صرف ستیلی ماں سے بدلہ، آپ کو ایک بے زبان لڑکی بھی مفت میں مل گئی ہے جس پر آپ جیسے ہوس پرست انسان اپنی مردانگی دکھا کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ آپ کی ماں نے آپ کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھایا اور نہ ہی اچھا انسان بنایا، بلکہ آپ کے باپ نے دوسری شادی آپ کی ماں سے تنگ آ کر کی ہوگی۔ ضرور آپ کی ماں نے ان کا جینا حرام کیا ہوگا۔ آیت جذبات میں وہ سب بول گئی جس کے نتائج کچھ دیر بعد بہت سنگین نکلنے والے تھے، بہت سنگین۔ نور، تم نے کبھی اپنے ماں باپ کے بارے میں نہیں بتایا، کہاں ہیں وہ؟ شائستہ بیگم اپنے ہی دھیان میں سوال کر گئی۔ نور نے مسکرا کر انہیں دیکھا۔ کیا کریں گی آپ جان کر؟ الٹا سوال پوچھا۔ بس ویسے ہی بیٹا، اگر تم بتانا نہیں چاہتی تو بھی ٹھیک ہے۔ شائستہ بیگم محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اس سوال پر لمحہ بھر کو ٹھٹکی، پھر جلدی سے خود کو نارمل کرتے ہوئے بولی، امی ابو وہ بہت دور ہوتے ہیں۔ دور کہاں؟ شائستہ بیگم نے تجسس سے پوچھا۔ نشا نے بات کی وضاحت کی، آنٹی اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ انہوں نے دھیرے سے نور کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا معذرت، میں نے تو ویسے ہی پوچھا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ نور نے جلدی سے سر جھٹکا۔ ارے نہیں آنٹی، آپ نے کوئی غلط سوال نہیں کیا، سب پوچھتے ہیں، بس میں بتانا نہیں چاہتی کیونکہ اس کے بعد سب ہمدردی جتانے لگتے ہیں اور مجھے ترس کھانے والے لوگ پسند نہیں۔ میرے ابو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے، امی جوان تھیں بہت۔ میں 3 سال کی تھی تو نانی نے امی کی دوسری شادی کروا دی۔ امی اپنے نئے گھر میں خوش تھیں اور میں نانی کے پاس رہ گئی۔ تمہاری امی تمہیں ساتھ کیوں نہیں لے گئیں؟ شائستہ بیگم کو حیرانی ہوئی۔ کیونکہ میں اس نئی کہانی میں فٹ نہیں آتی تھی، وہ کندھے اچکا کر بولی۔ شائستہ بیگم کو تو جیسے سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ کیا کہیں۔ انہوں نے نور کا ہاتھ تھاما۔ بیٹا یہ تمہارے لیے مشکل وقت ہوگا۔ نور فوراً ہاتھ چھڑا کر ہنسی۔ ارے نہیں آنٹی، مشکل وقت تو تب ہوتا جب میں ہوش میں ہوتی۔ 3 سال کی بچی کو کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر نانی نے مجھے پالا، میں 12 سال کی تھی تو نانی بھی چلی گئی۔ مامی کو میں زہر لگتی تھی۔ نور نے کندھے اچکائے۔ پھر وہی جو ہر کہانی میں ہوتا ہے، میں اضافی بوجھ بن گئی۔ نانی کی غیر موجودگی میں گھر میں میری کوئی جگہ نہیں رہی۔ ہمانیوں کو میرا ہونا پسند نہیں تھا اور امی کو اپنی نئی زندگی میں مصروف تھیں۔ امی کو مجبوراً مجھے بھی ساتھ رکھنا پڑا۔ 6 سال تک امی کے پاس رہی، ان کے شوہر اور ساس کی مار کھاتی رہی۔ پھر میں نے خود کو مضبوط کر لیا۔ جتنا ظلم ہوتا گیا میں اتنی ہی ضدی ہوتی گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہوں گی، اور دیکھیں آج میں یہاں ہوں تم لوگوں کی جان عذاب میں ڈالنے۔ نور، تو نے اپنی امی کو کیوں چھوڑا؟ یہ تو مجھے بھی نہیں بتایا تو نے۔ نشا نے بھی نور سے تفصیل جانا چاہی۔ امی کے لیے میں مشکل تھی، وہ چاہ کر بھی مجھ سے پیار نہیں کر سکتی تھی۔ پھر ان سب کا باہر جانے کا پروگرام بن گیا۔ میں ان کے لیے
مسئلہ بن گئی۔ مجھے امی کی ساس اور دیورانی نے مفت کی نوکرانی سمجھ کر رکھ لیا، اور پھر میں نے ان کی مشکل آسان کر دی۔ میں ہاسٹل میں آ گئی، مجھے نشہ مل گئی، یہ بھی دھتکاری ہوئی تھی گھر والوں کی۔ اب زندگی حسین لگتی ہے بہت۔ نور نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا، مگر جو کرب اس کی آواز میں تھا وہ شائستہ بیگم محسوس کر سکتی تھی۔ شائستہ بیگم نے ایک گہری سانس لی اور نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم بہت بہادر ہو، لیکن کبھی کبھی دل کی بات کہہ دینا بھی اچھا ہوتا ہے۔ نور نے مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔ چلیں چھوڑیں یہ سب، بتائیں کھانے میں کیا بن رہا ہے، مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ نشا نے آنکھیں مٹکائیں۔ نور، تمہیں ہر وقت بھوک کیوں لگتی ہے؟ تو نہ لگے کیا؟ سارا دن تو اس پولیس والے نے میرا دماغ خالی کر دیا۔ مجھے پاور چاہیے، میں فریش اپ ہو کر آتی ہوں۔ نور وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، مگر شائستہ بیگم اس کی باتوں میں ہی کھو گئیں۔ اف، کتنا مشکل وقت دیکھا ہے بچی نے۔ کیسی ماں تھی، بیٹی کو چھوڑ کر کیسے چلی گئی۔ کتنا ہنسنے والی بچی ہے، مگر دل میں درد دیکھو کتنا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس آنٹی، اس نے خود کو پتھر کا کر لیا ہے۔ خود کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ بہت سٹرونگ ہے، مگر ہے نہیں۔ اب فکر نہیں کریں، وہ اب نیچے نہیں آئے گی، نہ کچھ کھائے گی۔ اس وقت اسے تنہائی چاہیے۔ آپ پریشان مت ہوں، میں اسے خود لے کر آتی ہوں نیچے۔ میں بھی تو اس کی ماں ہوں، تو میری بات سننی پڑے گی۔ وہ نور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اپنی برانڈڈ گھڑی پہنتے ہوئے ابصار کے ہاتھ آیت کی باتوں پر رکے۔ آیت کی باتیں ابصار کے دل و دماغ پر ہتھوڑے کی مانند لگی۔ ایک ہی جست میں آیت کی دونوں کلائیاں پن کیے اس کی کمر کے گرد باندھ کر دوسرے ہاتھ سے بہت سختی سے اس کے بال دبوچ کر اسے دیوار کے قریب لے جا کر پٹھا۔ اس کا دماغ اتنا گرم کر چکی تھی کہ وہ اس کی کھال ادھیڑ دینے کے در پر ہوا۔ تو تم بھول گئی ہو کہ میں کون ہوں؟ کیسے جرأت کی تمہاری اس زبان نے میری ماں کے خلاف کچھ بھی کہنے کی؟ وہ اس کے بال چھوڑتے ہوئے اب اس کا جبڑا دبوچے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، اس میں اپنا خوف انڈیل رہا تھا۔ آیت اس کی آنکھوں کی وحشت سے گھبرا گئی۔ اس کی ایک دم سرخ ہوتی آنکھوں کی شدت سے وہ کانپ رہی تھی۔ اسے لگا مقابل اسے آج اپنی آنکھوں سے ہی جلا کر بھسم کر دے گا۔ اس کی گرفت میں جنون اور نفرت تھی۔ اس کا لمس اس کے بدن کو خوف سے جھلسا رہا تھا۔ ابصار، مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑیں۔ وہ دبے الفاظ میں کمزور سا احتجاج کر رہی تھی۔ ابصار، نہیں سر، بولو مجھے، کیا ہوں میں تمہارا؟ بولو۔ وہ دانت پیستے ہوئے اپنی بات کو دہراتا ہوا۔ اس وقت آیت کو اب نارمل لگا۔ اس کی گرفت آیت کے چہرے پر اور سخت ہوئی۔ اب آیت چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ابصار کا کالر کھینچ رہی تھی۔ کیا بکواس کی تھی ابھی تم نے؟ میں استعمال کر رہا ہوں تمہارا، ہوس پرست ہوں۔ بتاؤں تمہیں ہوس کیا ہوتی ہے؟ مزہ چکھاؤں؟ کتنا آسان ہے تم عورتوں کے لیے مردوں پر الزام لگانا۔ کیسے نکل جاتے ہیں ایسے الفاظ منہ سے جن کا مطلب صرف غلاظت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور رہی بات میری مہربانیوں کی، تو اپنے فضول سے دماغ میں اتنا بٹھا لو، ابصار میر عالم ہر کام دماغ سے کرتا ہے۔ ابصار عالم گھاٹے کا سودا نہیں کرتا۔ تمہارا مرحوم شوہر میرا مقروض تھا، اب وہ نہیں تو اس کا قرض تو تم ہی چکاؤ گی، ورنہ تمہاری اوقات تو رتی برابر بھی نہیں۔ تم جیسی میں دن میں 100 خرید سکتا ہوں۔ اپنے گندے دماغ سے یہ بات نکال دو کہ ابصار عالم تم جیسی 2 کوڑی کی لڑکی کو استعمال کرے گا۔ ابصار نے اس کا چہرہ اتنی زور سے جھٹکا کہ آیت کا سر دیوار سے لگا۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی۔ ابصار پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ وہ اس کی جان ہی نکال لینا چاہتا تھا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ نے میری مدد کی تھی، کیس کے گھر والوں پر کیس کرنے کے پیسے بھی آپ دے رہے ہیں۔ آپ صرف مجھے تکلیف دینے کے لیے بول رہے ہیں نا؟ آیت اپنے سر کو سہلاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی گی۔ ابصار کی باتیں اس کے لیے ہضم کرنا ناممکن تھا، مگر ابصار آج ظالم بنا ہوا تھا۔ آیت کی باتوں نے اس کے اندر کے سوئے ہوئے حیوان کو جگا دیا تھا۔ تم ہو کیا؟ آخر اوقات کیا ہے تمہاری؟ آنکھیں کھول کر دیکھو، میری چھت کے نیچے کھڑی ہو، میرا ہی لباس پہن کر مجھ سے زبان لڑا رہی ہو۔ ابصار نے آیت کی شرٹ کو اتنی بری طرح سے کھینچا تھا کہ اس کے سارے بٹن ٹوٹ کر نیچے گرے۔ آیت نے بے اختیار اپنے ہاتھ سینے پر رکھے۔ کیس کی پراپرٹی میری ہوگی، وہ میرا قرض ہے جو تمہیں چکانا ہے۔
کسی خوش فہمی میں مت رہنا، تم سے نکاح صرف اس کیس کو مضبوط کرنے کے لیے کیا تھا، ورنہ تم جیسی کو میں اپنا نام دوں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ابصار نے آیت کو دھکا دیا تو وہ بیڈ کے کنارے پر گری، اس کا سر بری طرح ٹکرایا، خون کی ایک باریک سی لکیر اس کے ماتھے پر چمکی۔ شدید درد اور چکراتے سر کے ساتھ آیت میں ڈھال ہو رہی تھی، اسے فکر اپنی پھٹی ہوئی شرٹ کی تھی جو اب کاندھے سے سرک رہی تھی۔ ابصار کا یہ وحشی روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ خوف سے آیت کی آواز بند ہو گئی تھی، وہ لرز رہی تھی۔ ابصار 2 قدم بڑھاتا پھر اس کے سر پر کھڑا ہوا۔ آج کے بعد اپنی اوقات مت بھولنا اور میری ماں کا نام اپنی زبان پر غلطی سے بھی مت لانا۔ تم جیسی ہی عورت نے برباد کیا تھا میری ماں کو، تم جیسی عورتیں صرف اجاڑنا جانتی ہو۔ وہ بنا اس کی طرف دیکھے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر ڈریسنگ پر مار چکا تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل کا شیشہ ایک زوردار آواز کے ساتھ ہی چکنا چور ہوا۔ آیت چیختی ہوئی پیچھے ہو رہی تھی۔ وہ ابصار کے پاگل پن سے خوفزدہ ہو گئی تھی، دونوں ہاتھوں سے خود کو چھپائے وہ اپنی سسکیاں ضبط کر رہی تھی۔ ابصار نے آنکھیں بند کرتے ہوئے گہرا سانس لیا، وہ اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی گردن کو ہاتھوں سے سہلایا، وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ وہ اس لڑکی کی جان ہی نہ نکال لے۔ وہ تیز قدم اٹھاتا بالکونی تک گیا، آیت کے کپڑے گریل سے کھینچ کر اتارے، اندر آ کر کپڑے آیت کے منہ پر پھینکے۔ ان کے لیے اتنا تماشا کیا تھا نا؟ میری چھت کے نیچے میری بیوی بن کر میرے کمرے میں موجود ہو، اگر میں چاہوں تو تم سے ہر حق وصول کر لوں، تمہارا جسم ادھیڑ کر رکھ دوں، تو کیا کرو گی تم؟ بولو، کتنے دن سے ہو میرے ساتھ؟ ایگریمنٹ سائن کیا تھا تم نے، میری فزیکل نیڈز کے لیے ہر حال میں آنا ہے جب میں بلاؤں۔ تو بتاؤ کتنی بار بلایا تمہیں؟ بولو کتنی بار تم سے ڈیمانڈ کی؟ شوہر ہوں، حق بھی رکھتا ہوں، تو بتاؤ میرے کس انداز سے لگا کہ میں تمہارا فائدہ اٹھا رہا ہوں؟ اب سارا عالم کو لڑکیوں کی مجبوریوں سے کھیلنے کا کوئی شوق نہیں، میرے ایک اشارے پر لڑکیوں کی لائن لگ جائے۔ اگر اب سارا عالم تو حلال بھی سوچ سمجھ کر کھاتا ہے تو حرام کو تو کیا ہی منہ لگائے گا۔ یو نو واٹ، یو ڈونٹ ڈیزرو اینی کائنڈنس۔ جانتی ہو میں نے تمہاری مدد اپنی ماں کی وجہ سے کی تھی، مگر تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ تمہیں ویسے ہی مرنا چاہیے تھا جیسے تم مر رہی تھی، لوگوں کی منتیں کر رہی تھی۔ تم کیس جیسے لوگ ہی ڈیزرو کرتی ہو۔ میرا جب دل کرے گا میں تمہیں بلاؤں گا، مگر کیا ہے نا، ابھی میرا موڈ نہیں بنا تمہیں چھونے کا۔ جس دن موڈ بنا اس دن خیر منانا اپنی۔ میں چاہوں تو نوچ ڈالوں تمہیں اسی وقت، مجھے تمہاری بے ہوشی کی بھی ضرورت نہیں، اس کے لیے کوئی ہے جو مجھے روک سکے؟ تم خود بھی مجھے روک نہیں سکتی، مگر میرا لیول اتنا لو نہیں ہے۔ تم جیسی لڑکیاں، وہ کوئی اخلاق سے گرا ہوا جملہ بولنے والا تھا مگر اسے ہچکیوں سے روتا ہوا دیکھ کر خاموش ہوا۔ سر جھٹک کر اپنا غصہ کنٹرول کیا، گردن کو دائیں بائیں موو کرتے ہوئے لمبے سانس لیے، اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنا اشتعال قابو میں کیا۔ وہ دروازہ زور سے بند کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بھی اور رکتا تو آیت کو شاید جان سے ہی مار دیتا۔ وہ اس کے اندر کا جانور جگا بیٹھی تھی، ہچکیوں سے روتی ہوئی آیت کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ اپنا تن ڈھانپے یا اپنا دل سنبھالے، اتنی توہین، ذلت اور بے پناہ سسکی محسوس کرتی آیت کی کانچ جیسی آنکھوں میں آنسوؤں کی دبیز تہ جم گئی۔ ہر طرف رنگ برنگے کپڑے، کہے اور تیاریوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ماروی کو ناشتے کے بعد بتایا گیا تھا کہ پارلر کی ایک ماہر لڑکی اسے تیار کرنے آئے گی اور اس کی ہر چیز پہلے ہی منتخب ہو چکی تھی۔ ماروی کو جب تیار کیا جانے لگا تو وہ تھوڑی جھجک محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنی سادگی کو پسند کرتی تھی، لیکن وجدان کے کہنے پر اسے ڈارک میک اپ کروانا پڑا۔ پارلر والی نے ماروی کو رائل بلو رنگ کی خوبصورت میکسی کے ساتھ اسموکی میک اپ کے ساتھ تیار کیا۔ اس کی میکسی نہایت نفیس کڑھائی اور موتیوں سے سجی ہوئی تھی۔ میکسی کے ساتھ زیورات کا امتزاج بھی اتنا دلکش تھا کہ ماروی آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سانوری اسے مسلسل تنگ کر رہی تھی۔ پارلر والی دونوں دوستوں کی نوک جھونک کو انجوائے کر رہی تھی۔ ماروی آج تو کل سے بھی زیادہ خطرناک لگ رہی ہے، سردار سائیں تو گئے۔ سانوری مسلسل اسے تنگ کر رہی تھی۔ سانوری، مذاق نہ کرو، مجھے عجیب لگ رہا ہے یار، یہ میک اپ کچھ گہرا لگ رہا ہے، مجھے اپنا آپ چڑیل لگ رہا ہے۔ ماروی تھوڑا ہچکچائی اور بولی، سانوری مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں سب کیا کہیں گے۔
सावरी ने मारवी के हाथ थामे और कहा, मारवी, तुम्हें सब कुछ छोड़कर सिर्फ सरदार के बारे में सोचना चाहिए। वो तुम्हें देखकर सब भूल जाएंगे। सावरी ने मारवी को आईने के सामने बैठे देखा तो हंसते हुए कहा, अच्छा मारवी, ये तो बता, तेरी सास से मुलाकात हुई? कैसी हैं? तेरे साथ कैसा रवैया रखा उन्होंने? मारवी ने सावरी की तरफ देखा और लंबी सांस ली। सावरी, क्या बताऊं, मेरी तो जान ही निकल गई थी उनसे मिलकर। पहले तो मैं समझती थी कि वो मुझे कबूल नहीं करेंगी, और वाकई ऐसा ही हुआ। वो बहुत खफा थीं और उनके लहजे से लग रहा था कि जैसे मैंने उनके बेटे को इनसे छीन लिया हो। सावरी की आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। ओहो, सच? तो फिर उन्होंने कुछ कहा? मारवी ने इस बात में सर हिलाया। बस जैसे ही कमरे में गई, उन्होंने सवालों की बारिश कर दी कि ये लड़की कौन है, मेरे बेटे को कैसे फंसाया, और पता नहीं क्या क्या। सावरी, मैं तो डर के मारे साईं के पीछे छुप गई। मैं तो उनसे मुझे तो उनसे बहुत डर लगा। मैंने तो जोर से साईं को पकड़ लिया। ये सुनकर सावरी हंसी से लूट-फूट हो गई। हाय मारवी, तुम तो वाकई मासूम हो। फिर साईं ने क्या किया? मारवी के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। साईं ने मुझे अपने पीछे से निकाला और कहा, मारवी, आप सरदारनी हैं, आपको इस तरह डरना नहीं चाहिए। फिर उसने अपनी माँ से साफ साफ बात की और कहा कि वो मुझे कभी तंग ना करें। सावरी, वो अपनी माँ के सामने खड़े हो गए मेरी खातिर। वो बहुत अच्छे हैं, एकदम किसी हीरो की तरह। मारवी की आंखों में खुशी की शमा जल रही थी। सावरी ने हाथ पकड़कर उसे अपने पास किया। मेरे करीब आ मारवी, यहाँ बैठ और सच बता, वजदान साईं के साथ कैसे चल रहा है? मेरा क्या चलना है उनके साथ, पागल? मारवी ने ना समझी से कहा। उफ, चरी, बात की कल कोई बात की कल तेरे करीब आए, तूने कोई ड्रामा तो नहीं किया? बोल, सावरी थोड़ा सख्ती से बोली। मारवी शर्मा कर बोली, सावरी, वो बहुत ख्याल रखने वाले इंसान हैं, लेकिन मुझे अभी भी सब कुछ नया लग रहा है। और तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है? तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती? मारवी को सावरी के सवालों से घबराहट हो रही थी। बकवास ना कर, मुझे तेरा पता है, साईं के करीब आते तो बेहोश हो गई होगी। सावरी ने जांचती हुई निगाहों से देखा। बस कर जा बेशरम, तू नावल पढ़ पढ़ कर बहुत बेलगाम हो गई है। मारवी हैरत से उसकी बातें बर्दाश्त कर रही थी। तू चुप कर और मेरी बात सुन। देख, दिल बड़ा कर, साईं इतनी चाहत से लाए हैं तुझे, तो क्या तेरा फर्ज नहीं तू इनको खुश करे? देख, तेरी जिंदगी साईं की बदौलत कैसी बदली। तेरा भी तो फर्ज है, तू साईं को खुश रखे। सावरी अपनी तरफ से उसे बहुत समझा रही थी। इस पर मारवी ने सिर्फ सर ही हिलाया। मारवी किसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक कमरे में सुल्ताना इजाजत लेकर हाजिर हुई। सरदारनी जी, सरदार साईं ने कमरे में आना है, उनका हुक्म है कमरा खाली करवाया जाए। क्या आप पूरी तरह तैयार हैं? सुल्ताना की बात पर मारवी खड़ी हुई। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, आप साईं से कहें आ जाएं, हम सब नीचे जा रहे हैं। वो बात करती हुई दरवाजे तक पहुंची। सावरी और पार्लर वाली भी उठ खड़ी हुई। सुल्ताना ने बाजू थाम कर मारवी को रोका। सरदारनी जी, आप किधर जा रही हैं? वो मैं भी नीचे जा रही हूँ, कमरा खाली करना था ना। मारवी ने उसे उलझ कर देखा, जो उसका बाजू पकड़े खड़ी थी। सावरी ने अपना सर पीट लिया। चरी, तू क्यों बाहर आ रही है? अंदर जा, तू बीवी है उनकी, बेवकूफ। सुल्ताना ने मारवी का बाजू छोड़ा और अपना रुख सावरी की तरफ किया। आप हमारी सरदारनी जी की दोस्त हैं, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा काबिल एहतराम है, मगर हम नौकर हैं और हम सरदार के ताबेदार हैं। चूंकि अब आपकी दोस्त यहाँ की सरदारनी है, तो आपको भी सरदारनी जी से इज्जत से ही बात करनी होगी सबके सामने। आप इस तरह के अल्फाज सरदारनी जी को नहीं कह सकती। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मगर ये इस हवेली के उसूल हैं। सरदार और सरदारनी की इज्जत और एहतराम गांव के हर फर्द पर लाजिम और मलजूम है। उनके अपने माँ बाप भी होते तो उनको भी इन्हें इज्जत और एहतराम से ही मुखातिब करना पड़ता। ये उसूल है और इस पर सब कुछ चलना पड़ेगा।
سلطانہ سانوری سے سر جھکا کر بات کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں سلطانہ، وہ میری بچپن کی سہیلی ہے، اسے عادت ہے مجھ سے اس طرح بات کرنے کی۔ ایک یہی تو واحد دوست ہے میری، اور تو میرے پاس کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ ماروی کو سلطانہ کا اس طرح سے سانوری کو ٹوکنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ سلطانہ نے ماروی کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑے اور سر جھکا کر ادب سے کہا، سردارنی جی، میری جان آپ پر قربان، مگر میں وہی کر رہی ہوں جس کا مجھے حکم ہے۔ میں اس حویلی کی اصولوں کے خلاف ورزی نہیں کر سکتی، اور آپ دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ آپ اکیلے میں ہوں تو وہ بات الگ ہے، مگر کسی کے سامنے اس طرح کا طرز تخاطب نہیں چلے گا۔ اب آپ اس گاؤں کی معمولی لڑکی نہیں، آپ اس حویلی کی سردارنی ہیں، تو آپ کو بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ بہت سارے اصول ہیں جن سے ابھی آپ ناواقف ہیں، آہستہ آہستہ آپ کو سب معلوم ہو جائیں گے، لیکن آپ کو ان سب پر چلنا ہوگا۔ اب آپ اندر بیٹھ کر آرام سے سائیں کا انتظار کریں، وہ اوپر ہی آ رہے ہیں۔ ماروی کا تو منہ ہی لٹک گیا سلطانہ کی بات سن کر، مگر سانوری نے بات کو سنبھالتے ہوئے ماروی کو پیار سے سمجھایا کہ وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں، آپ کو اندر جانا چاہیے، ہم نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ماروی منہ لٹکا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وجدان کمرے میں داخل ہوا تو ماروی سامنے بیٹھی تھی، رائل بلو میکسی میں، جیسے چاندنی رات میں ستارہ چمک رہا ہو۔ اس کے حسن کی رانائی اور معصومیت ایک ساتھ جھلک رہی تھی۔ وجدان کی نظر اس پر پڑی تو وہ پل بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ یا اللہ، یہ میری ماروی ہے یا کوئی اپسرا؟ وہ شدت جذبات سے بولا۔ ماروی وجدان کی نظروں کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے جھینپ گئی اور نظریں جھکا لی۔ وجدان دھیرے سے قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا، اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر معجزن تھا۔ ماروی، وجدان نے مدھم مگر گہری آواز میں کہا، سچ میں یہ دل بند ہو جائے گا، میری زندگی، میری آنکھوں کے نور۔ سائیں آپ مذاق نہ کریں، آپ پلیز ایسے نہ کریں، ماروی گھبرا کر بولی۔ میں ویسے بھی تو نہیں کہہ رہا، تو ایسا ہی کرنے دیں۔ وجدان کی زومانی گفتگو ماروی کے سر پر سے گزر رہی تھی۔ اتنی خوبصورت لگ رہی ہیں کہ ڈر ہے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے۔ وجدان نے محبت سے اپنی متاع حیات کو دیکھا۔ ماروی کے چہرے پر حیا کی لالی چھا گئی۔ اسے کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ اس موقع پر وہ کیا کہے۔ سائیں کو دیکھتے ہی اس کے اوسان خطا ہو جاتے تھے۔ کتنے ہی پل یوں ہی گزر گئے۔ وجدان ماروی کو دیکھتا رہا، اور ماروی کبھی اپنی پلکوں کی باڑ اٹھاتی، کبھی گراتی۔ اس کا معصوم چہرہ گلابی ہو رہا تھا، اس کی جھیل سی آنکھیں شرم سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ مگر وجدان کو اس وقت اپنی بیوی کو ایسے دیکھنا دنیا کا حسین ترین کام لگ رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر ماروی پکارا، سائیں۔ اس کی نظریں نیچے ہی تھیں۔ مقابل کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنا ماروی کے لیے بہت مشکل تھا۔ جی سائیں کی جان، وجدان محبت سے چور ہوتے انداز میں بولا۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے ماروی کی طرف قدم بڑھائے، مگر اس کی نظروں میں کچھ ایسا تھا کہ ماروی اپنی جگہ پر جم سی گئی۔ وہ اس کی نظروں میں جذبات کا ایک بے کراں سمندر دیکھ رہی تھی، جسے سمجھنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ آپ تیار نہیں ہو رہے؟ نیچے نہیں جانا؟ ماروی جھینپ گئی۔ سائیں، سب انتظار کر رہے ہیں، اور آپ ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئے، تو آپ ہی بتائیں کیا کروں؟ آپ سے دور جانے کا دل ہی نہیں کر رہا۔ کوئی مناسب الفاظ ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس سے میں اپنی ماروی کی تعریف کر سکوں۔ وجدان دھیرے سے بولا۔ آپ مذاق کر رہے ہیں سائیں، ماروی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ماروی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، وہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ ماروی، وجدان کی پکار پر ماروی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ماروی وجدان کی پکار پر ٹھٹک گئی۔ وہ وجدان کی آواز میں چھپے جذبات کو محسوس کر سکتی تھی، وہ آواز جو دل کے نہاں خانوں سے نکل کر اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر رہی تھی۔ ماروی، وجدان نے پھر پکارا، اس بار اور بھی نرمی اور شدت سے۔ ماروی نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ جی سائیں، وہ دھیرے سے بولی، مگر اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا ایک چھوٹی سی بات مانیں گی میری؟ وجدان امید سے ماروی کو دیکھ رہا تھا۔ جی سائیں، آپ حکم کریں۔ ماروی نے بڑی فرما برداری دکھائی۔ کیا میری دسترس میں آ کر
میرے اس دل کو کچھ لمحوں کا قرار دے سکتی ہیں؟ محبت کے چند پھول مجھ پر برسا دیں، میرے دل کو ذرا قرار آ جائے۔ آپ کی خوشبو کو خود میں اتارنا ہے، ایک چھوٹی سی گستاخی کرنے دیں مجھے۔ وجدان کی آواز میں التجا تھی۔ اپنے دیوانے کو محسوس کرنے دیں، بس کچھ لمحے خیرات کر دیں۔ ماروی کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے دل کو کیسے سنبھالے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس دل کو کیسے سنبھالے جو وجدان کے الفاظ سے دھڑکنے لگا تھا۔ ماروی ماروی کو شش و پنج میں کھڑا دیکھ کر وجدان مسکرا اٹھا۔ کیا اتنا مشکل کام کہہ دیا آپ کو؟ وہ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ سائیں، یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا، نیچے سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا کر بولی، مگر میرا انتظار صرف آپ ہیں ماروی، مجھے صرف آپ کے چند لمحے چاہیے۔ کیا میری یہ خواہش بہت بڑی ہے؟ وجدان کے لیے ماروی کا یہ قاتل روپ سہن کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ بس بھی کر دیں پلیز، میری سانسیں بند ہو جائیں گی، آپ ایسے تو نہ دیکھیں مجھے۔ ماروی آنکھوں میں آنسو لیے اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ وجدان کی سرخ آنکھوں کا خمار اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا کر رہی تھی۔ اچھا چلیں جائیں، نہیں مانگتا آپ سے کچھ بھی فی الحال، مگر جس دن مانگوں گا اس دن آپ انکار نہیں کریں گی۔ آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، کل سے آپ آمنہ کے ساتھ جایا کریں گی کالج، آپ اپنی پڑھائی مکمل کریں گی، آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ وجدان اب ماروی کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، وہ خود بھی اختیار کھو رہا تھا اپنی دھڑکنوں پر۔ وہ سامنے رہتی تو بات بڑھ جاتی۔ وہ اب وارڈروب میں گھسا اپنا ولیمے کا ڈریس نکال رہا تھا، ساتھ ماروی کو بتا رہا تھا کہ کل سے وہ کالج جائے گی۔ ماروی کے اوسان خطا ہوئے، پڑھنا اس کے لیے ہمیشہ سے مشکل تھا، اور یہاں تو صبح بھی پڑھائی، شام میں بھی۔ نہیں سائیں، آپ میرے لیے اتنی تکلیف نہ کریں، اب تو وقت بھی نکل گیا میرے پڑھنے کا، مجھے نہیں جانا کہیں بھی۔ وہ فراوانی سے ساری باتیں کہہ گئی۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتے وجدان کے ہاتھ رکے۔ ماروی، کس نے کہا ہے وقت نکل گیا؟ کیا آپ لڑکیوں کی طرح آگے نہیں پڑھنا چاہتی؟ میں چاہتا ہوں کہ اس گاؤں کی سردارنی پڑھی لکھی ہو، تاکہ کل کو کوئی آپ پر انگلی نہ اٹھا سکے کہ سردار ویسے تو تعلیم کی بات کرتا ہے، مگر اپنی بیوی میٹرک پاس۔ پڑھنا تو آپ کو ہے ہر حال میں، چاہے آپ ہنس کر پڑھیں یا رو کر، مگر پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے لڑکیاں آپ کا مذاق اڑائیں گی تو ایزی ہو جائیں، آپ کو تنگ کرنے کی جرت اس گاؤں میں کسی کی نہیں۔ آپ کا سائیں کھڑا ہے آپ کے پیچھے، کوئی الٹی سیدھی سوچ مت لائیں دماغ میں۔ ولیمے کے بعد تیاری کریں صبح جانے کی، آپ کی ہر چیز آ گئی ہے۔ وہ بات کرتے کرتے ماروی کے قریب چلا آیا۔ تو کل نہ بھیجیں سائیں، آج ہمارا ولیمہ ہے، ولیمے کے اگلے دن کون جاتا ہے؟ آج تو میں ریسٹ کروں گی نا۔ وجدان نے بمشکل اپنی ہنسی کنٹرول کی۔ آپ کیوں ایسی باتیں کرتی ہیں ماروی، جس کے جواب میں کچھ ایسا بول دوں کہ آپ کو منہ چھپانا پڑے، پھر اچھی رہیں گی آپ لال گلابی ہوتی۔ وجدان کی ذومانی گفتگو پر ماروی نے نظریں جھکائیں۔ آپ ریلیکس ہو جائیں، میں 5 منٹ میں آ رہا ہوں، پھر ساتھ ہی چلتے ہیں نیچے۔ وہ بات کرتے کرتے ماروی کا ماتھا چوم گیا۔ اس نے پھر نظر بھر کر اسے دیکھا نہیں، سیدھا ڈریسنگ کا رخ کیا۔ زیادہ دیر رکتا تو کوئی اور سنگین گستاخی سرزد ہو جاتی۔ ماروی اس کی پشت کو صرف دیکھ کر رہ گئی۔ اللہ جی، اب جب میں روز فیل ہوں گی تو سائیں کیا سوچیں گے میرے لیے؟ میں دماغ کہاں سے لاؤں گی، مجھے تو کچھ یاد نہیں ہوتا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیسے روکوں سائیں کو، کیسے بتاؤں کہ مجھے نہیں پڑھنا؟ ماروی آنے والے وقت کے لیے پریشان سا منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ آیت زمین پر بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خود پر رو رہی تھی، اپنی قسمت پر، یا اس بے رحم دنیا پر جو اسے بار بار تماشا بنا رہی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر بیٹھ گئی۔ میرا قصور کیا ہے؟ اپنے حالات سے تنگ آ کر اگر میں نے کیا اس سے نکاح کیا تو کیا غلط تھا؟ مجھے لگا تھا کہ میں گھر ہی رہوں گی، کبھی باہر کی دنیا کے تھپڑ کھانے پڑیں گے، مگر میں غلط تھی۔ وہ انسان کس قدر موقع پرست تھا، اسے اب معلوم ہوا، اور اپنے فیصلے پر پچھتاوا بھی۔ ابصار، وہ عجیب و غریب انسان ہے، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں۔ آج جو الفاظ بولے ہیں وہ کسی شریف لڑکی کے ڈوب مرنے کے لیے بہت ہیں۔ اس کے سر میں درد کی شدید لہر اٹھی، مگر وہ ڈھیپ بنی بیٹھی رہی۔
کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے وہ نیند بے ہوش ہو رہی تھی۔ اس سے نہ اب رویا جا رہا تھا اور نہ ہی اس کے حواس قائم تھے۔ وہ وہاں فرش پر ہی سر رکھ گئی۔